بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کل ہم نے سبق پڑھا تھا رمضان کے روزوں کے احکامات، اور اس سے متعلقہ عملی کتاب صفحہ نمبر 25 پر آپ کو کام دیا گیا تھا۔ آپ نے یہ کام لکھنا بھی تھا، اس کو یاد بھی کرنا تھا۔ مجھے امید ہے آپ یہ کام اچھے طریقے سے لکھ کر یاد کر چکے ہوں گے۔ چار سوال تھے۔ پہلے سوال کے اندر یہ بتانا تھا، 3 جز تھے پہلے سوال میں۔ آپ کے سامنے یہ سوال عملی کتاب پہ نمونے کے طور پر لکھا ہوا ہے، آپ اس کو بھی دیکھ لیجئے گا، اور جو آپ نے خود کیے ہے اس کو بھی دیکھ لیجئے گا۔ تو یہ بیٹا اس طرح سے آپ نے یہ 4 سوالات کرنے تھے۔ اس کے بعد ہم اگلے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا اگلا سبق صفحہ نمبر 81 پر روزوں کی قضا اور کفارہ۔ اس عنوان کو سمجھنے سے قبل 2 چیزیں آپ نے سمجھنی ہیں، ایک قضا اور ایک کفارہ۔ قضا کسے کہتے ہیں اور کفارہ کسے کہتے ہیں؟ قضا کہتے ہیں کہ کسی شخص کا رمضان المبارک کا روزہ کسی عذر کی وجہ سے رہ جائے، رمضان کے بعد جب وہ روزہ رکھے تو یہ روزے کی قضا کہلاتا ہے۔ یعنی روزے کے بدلے میں ایک روزہ رکھنا، اس کو قضا کہتے ہیں۔ کفارہ کسے کہتے ہیں؟ کفارہ جو ہے یہ گناہ یا خطا کے بدلے کو کہتے ہیں۔ گناہ یا خطا کے بدلے کو کہتے ہیں، اور گناہ کا بدلہ یا خطا کا وہ بدلہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے مقرر فرمایا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر رمضان کا روزہ کسی نے رکھا ہوا تھا، جان بوجھ کر روزے کی حالت میں کھا پی لیا، اس کو توڑ دیا، اب اس شخص پر اس روزے کی قضا بھی لازم ہے اور کفارہ ادا کرنا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کی کھلے طور پر نافرمانی کی ہے۔ اب یہ سزا کا مستحق ہے، اور سزا اس پر یہ ہے کہ وہ اس رمضان کا روزہ توڑنے کی وجہ سے کفارہ ادا کرے۔ اس کو کفارہ کہتے ہیں۔ اس کی تفصیلات آپ پڑھیں گے۔ تو آئیے اب ہم سبق کی بلند خوانی بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم اس کے اہم نکات کو بھی سمجھتے چلے جائیں گے۔ روزے کی قضا سے کیا مراد ہے؟ اگر کوئی شخص فرض یا واجب روزہ کسی شرعی عذر کی بنا پر اس کے مقررہ وقت میں نہ رکھ سکا تو اس چھوٹے ہوئے روزے کے بدلے میں روزہ اس کو رکھنا پڑے گا، اسی کو قضا کہتے ہیں۔ میں نے آپ کو اپنے لفظوں کے اندر بھی قضا کا مطلب بتایا تھا کہ اگر کسی نے رمضان کا روزہ بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیا، اب بعد میں اس روزے کے بدلے میں جو روزہ رکھنا اس پر لازم ہے، اس کو قضا کہتے ہیں۔ قضا کن صورتوں میں ضروری ہے؟ قضا مندرجہ ذیل صورتوں میں ضروری ہے۔ نمبر 1، رمضان شریف میں کوئی عذر پیش آ گیا جس کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکا تو اس کی قضا ضرور ہے۔ رمضان شریف میں کوئی عذر پیش آ گیا، کوئی بیماری آ گئی، کوئی سفر آ گیا، آزار پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں،
6 آزار، ان میں سے کوئی ایک عذر آ چکا، اس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا، اب اس کی قضا بعد میں ضروری ہے۔ نمبر 2، کسی خاص دن کے روزے کی منت مانی، پھر کسی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکا تو اس کی قضا بھی ضروری ہے۔ یہ بھی بات آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ نظر معین یا نظر غیر معین کہ منت مانی ہے لیکن اس وقت پر روزہ نہیں رکھ سکا، اس کی بھی قضا ضروری ہے۔ رمضان شریف یا نظر معین کا روزہ شروع کر دیا، پھر کوئی عذر پیش آ گیا جس کی وجہ سے روزہ توڑ دیا، یا کوئی ایسی بات پیش آ گئی جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا تو اس کی قضا ضروری ہے۔ رمضان شریف کا روزہ رکھا تھا یا نظر معین کا روزہ رکھا تھا، کوئی عذر پیش آ گیا، مثلا بیمار ہو گیا تو، یا کوئی اور جو ہے کسی وجہ سے اس نے روزہ توڑ لیا، روزہ اس کا ٹوٹ گیا تو اس پر قضا ضروری ہے۔ غفلت اور سستی کی وجہ سے رمضان شریف کا یا نظر معین کا روزہ نہ رکھا تو اس کی قضا ضروری ہے۔ محض غفلت کی، روزہ رکھا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح نظر معین کا روزہ تھا، وہ نہیں رکھا غفلت اور سستی کی وجہ سے، تو بعد میں یہ رکھنا ضروری ہے۔ نفل روزہ رکھ کر توڑ دیا تو اس کی قضا ضروری ہے، کیونکہ نفل نماز اور نفل روزہ شروع کر دینے کے بعد ضروری ہو جاتے ہیں۔ واضح رہے کہ قضا کے لیے کوئی دن مقرر نہیں۔ تو کیا بات سامنے آئی؟ روزہ نفلی روزہ تھا، ویسے ہی رمضان کے علاوہ کوئی روزہ رکھا، اب یہ نفلی روزہ ہے لیکن اس کو جان بوجھ کر توڑ دیا، اب اس روزے کی قضا اس پر لازم ہے۔ روزہ تو نفلی تھا لیکن جب اس نے رکھ لیا تو رکھنے کے بعد اس پر اب یہ روزہ واجب ہو گیا، جب اس روزے کو توڑے گا تو اس روزے کی قضا اس پر لازم آئے گی۔ آخری بات یہ فرمائی کہ قضا کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، یعنی نظر کا روزہ جو ہے اس کی قضا کرنی ہے یا رمضان کے روزے کی قضا کرنی ہے تو اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، جب چاہے روزے کی قضا کر سکتا ہے، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جتنی جلدی ممکن ہو قضا کر لی جائے، کیونکہ انسان کی زندگی کا پتہ نہیں کہ کب ختم ہو جائے، پھر اس کے ذمے کچھ روزے باقی ہوں تو اس کی وجہ سے عند اللہ اس کی پکڑ نہ ہو، اس لیے جتنا جلدی ممکن ہو اپنے فوت شدہ روزوں کی قضا کرنی چاہیے۔ روزے کے کفارے سے کیا مراد ہے؟ کفارہ آپ کو پہلے میں نے بتا دیا، کفارہ کسے کہتے ہیں؟ کفارہ گناہ یا خطا کے بدلے کو کہتے ہیں، یعنی قصور کی جو سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے اس کو کفارہ کہتے ہیں۔ قصور کی جو سزا اللہ کی طرف سے متعین ہے، مقرر ہے، اس کو کفارہ کہتے ہیں۔ رمضان شریف کا روزہ رکھ کر بغیر شرعی عذر کے توڑ دینے سے قضا کے ساتھ کفارہ بھی واجب ہوتا ہے۔ رمضان کا روزہ رکھا ہوا تھا، کوئی عذر پیش نہیں آیا، ویسے ہی توڑ دیا، اب یہ قضا کے ساتھ کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ کفارہ کیا ہے؟ کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے، مگر چونکہ اب وہ غلام نہیں رہے جن کو شریعت نے غلام قرار دیا تھا، اب وہ شرعی غلام نہیں رہے تو اس لیے اب یہ کفارے کی ایک صورت جو غلام آزاد کرنا تھا، اب یہ کفارہ اس صورت سے ادا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ غلام یا باندی اس صورت میں ہوتے تھے جب شرعی طریقے کے مطابق جہاد ہوتے تھے، پھر جو کفار کے مرد یا عورتیں مسلمانوں کے قبضے میں آ جاتے تھے تو وہ مسلمانوں کے لیے غلام اور باندیاں ہوتے تھے، تو اس لیے اب شرعی اس درجے کا جہاد ہی نہیں ہے تو یہ غلام اور باندیاں بھی نہیں ہیں، لہٰذا کفارے کی یہ صورت جو ہے اب درست نہیں ہے، اس صورت میں کفارہ ادا نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد دوسری دو کفارے کی صورتیں، اس لیے اب کفارے کی صرف دو صورتیں باقی ہیں۔
اول یہ کہ کفارہ کی نیت سے 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھے، اور اگر 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو تو پھر دوسری صورت یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ 2 مہینے لگاتار روزے، یعنی اگر درمیان میں ایک روزہ چھوڑ دیا عذر کی وجہ سے، یہ جان بوجھ کر جیسے بھی ہے، دوبارہ سے 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے۔ تو شہرین متتابعین قرآن کے اندر آتا ہے، 2 مہینے پے در پے لگاتار روزے۔ اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو 2 وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھلانا۔ کھانا کھلانے کی بجائے خوراک یا قیمت بھی دی جا سکتی ہے، یہ بھی جائز ہے کہ کسی ایک ہی مسکین کو 60 دن تک دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیا جائے، یا خشک خوراک، اس کے کھانے کا جو ہے وہ خشک راشن اس کو دے دیا جائے، یعنی 1 کلو 662 گرام گندم 60 دن تک روزانہ دے دیے جائیں، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک روزے کا کفارہ ہے۔ آگے کچھ مزید باتیں آپ کفارے کے متعلق پڑھ لیں۔ اگر کوئی شخص رمضان کا قضا روزہ کسی دن کسی دن رکھ رہا ہے اور اس کو توڑ دے تو اگرچہ وہ روزہ رمضان شریف ہی کا ہے، مگر چونکہ رمضان شریف میں نہیں ہے اس لیے صرف قضا واجب ہوگی۔ روزہ تو رمضان کا تھا، رمضان میں اس نے رکھا نہیں ہے کسی عذر کی وجہ سے، اب بعد میں اس روزے کو قضا کر رہے ہیں۔ جب قضا کر رہے رمضان کے بعد تو اس صورت میں روزہ رکھا ہوا تھا، توڑ دیا، اب اس پر صرف جو ہے وہ قضا آئے گی، کفارہ نہیں ہوگا۔ اگر کسی شخص نے ایک ہی رمضان میں چند بار یہ گناہ کیا، یعنی روزے رکھ کر توڑ ڈالے، تو ان سب کا ایک ہی کفارہ واجب ہوگا، چند کفارے واجب نہیں ہوں گے۔ البتہ قضا تمام دنوں کی واجب ہوگی۔ ایک ہی رمضان میں ایک نہیں 2 3 4 روزے جان بوجھ کر توڑ دیے، اب اس پر کفارہ ہے تو ایک ہی کفارہ کافی ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس نے ایک روزہ رمضان کا توڑا تھا، رمضان ہی کے اندر جو ہے اس کا کفارہ ادا کرنے کی صورت اختیار کر لی کہ ساٹھ مسکینوں کو اس نے خشک خوراک دے دی، کھانے کے لیے دے دیا، تو اس صورت میں اب دوبارہ جو ہے اس سے یہ غلطی ہو گئی رمضان کے اندر، تو پھر دوبارہ اس کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ ہاں اگر پہلے والا کفارہ ادا نہیں کیا تو 1 2 3 4 جتنی بھی غلطیاں ہو گئی ہیں ان سب کی طرف سے ایک ہی کفارہ کافی ہو جائے گا۔ لیکن قضا جتنے روزے توڑے ہر ایک کی الگ الگ کرنی پڑے گی۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق تھا روزے کی قضا اور کفارہ۔ مجھے امید ہے آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اب دیکھیں عملی کتاب کے اندر ہم نے کیا کام کرنا ہے وہ سمجھ لیں۔ عملی کتاب صفحہ نمبر 26، عملی کتاب صفحہ نمبر 26۔ یہ سوال نمبر 1 ہے، روزے کی قضا سے کیا مراد ہے؟ تو اسی طرح آپ یہ جواب اس کا جو پڑھ چکے ہیں کہ رمضان کا روزہ اگر کسی سے رہ گیا تھا تو بعد میں اس روزے کو رکھنا اس پر لازم ہے، یہ روزے کی قضا ہے۔ روزے کے کفارے سے کیا مراد ہے، یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ نمبر 3 سوال، روزے کے حوالے سے آپ قضا اور کفارے کے درمیان کیا فرق کر سکتے ہیں؟ تو اس میں فرق یہ ہوگا کہ قضا کی صورت میں ایک روزہ اگر ٹوٹ گیا تو اس کے بدلے میں، یا ایک روزہ نہیں رکھا تو اس کے بدلے میں ایک ہی روزہ رکھا جائے گا، جبکہ کفارے کی صورت میں ایک روزہ جان بوجھ کر توڑ دینے پر 2 مہینے لگاتار یا روزے رکھے جائیں گے، یا پھر 60 مسکینوں کو 2 وقت کا پیٹ بھر کے کھانا کھلایا جائے گا۔ تو یہ قضا اور کفارے کے اندر فرق ہے۔ تو بیٹا یہ کام آپ نے کر لینا ہے عملی کتاب صفحہ نمبر 26 پر۔ مجھے امید ہے آپ اچھی طرح سے یہ کام کریں گے، اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔